پاک فوج ایف سی بلوچستان اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہونے کی مستندہ اطلاعات ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جی او نیوز زرمین زہرا سے۔ زرمین، دیکھیں، پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن بلوچستان میں آپریشن شابان جو ہے جاری ہے اور مؤثر کارروائیاں جو ہیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی ہیں۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید حالیہ جو 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 83 ہو گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اور 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشن میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن ہے اور کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد اپنی کیمپین گاہیں جو ہیں وہ بھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خارجی دہشت گرد کی کیمپین گاہوں سے بھاری مقدار میں کل جو ہے وہ اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا تھا اور آج حالیہ کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور مجموعی تعداد جو ہے وہ 83 ہو چکی ہے۔ جی بہت شکریہ زرمین آپ کا۔ اور آپ نئے ہرمز کے حالات اس وقت ساری دنیا میں تیل کی قیمتوں پر اسٹاک ایکسچینجز پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس سب سے کچھ دیر پہلے تک 5267 پوائنٹس نیچے جا گرا، 1,74,659 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس کاروبار کے دوران 2.9% کم ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے تک 5,267 پوائنٹس نیچے جا گرا، 1,74,659 پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس کا کاروبار کے دوران 2.9% کم ہوا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہیں بننے دیں گے، ہم لیبیا نہیں بننے دیں گے، ہم عراق نہیں بننے دیں گے۔ آج ہماری فورسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے وہی طریقہ کار، وہی ماڈل ہے، وہی اسکرپٹ ہے دشمن کا۔ کیا آپ کو نہیں پتا مولانا کہ افغانستان کے اندر اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے، اپنے ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے، ہندوستان اپنا پیسہ دے رہا ہے اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ جو ہیں وہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کے اندر رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والے 4 میں سے 3 افغانی تھے؟ کیا کون سا ٹیکس، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ فوج یہ شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے، خدا کی قسم شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے، ورنہ نہ آپ مولانا اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ میری اسلام آباد میں اپنی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ آپ لوگوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لوگ، دشمن ہمیں پہلے فرقہ واریت میں اجایا دشمن نے، اس پہ دشمن کو شکست ہوئی، ہم بھائی آپس میں نہیں لڑے۔ اس کے بعد زبان کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے۔ اس کے بعد صوبائیت کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے۔ لیکن کچھ ظالم اپنی آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس پورے پاکستان کو ذبح کرنے کے طرف ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہمارے ان جوانوں کی، جن کی تصاویر بار بار اٹھا کے اور جب یہ ترانے گونجتے ہیں اور پھر ہمارے وہ شیر دل جوان جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ لفظ کہا کہ آپ کے جوان جو ہے وہ سیلری لیتے ہیں اس لیے پیٹی باندھتے ہیں، خدا کی قسم نہیں۔ میں نے بہت سے جوانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، جو کمیشن نہیں ملا تو روتے تھے، روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ ہمارے پاس سفارشی آتے تھے، یار ہمیں کروا دیں۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، وہ کہ کاکول اکیڈمی میں چھوڑ کے آتے ہیں، پتا ہے اس نے شہید ہو جانا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دشمن جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، دن رات ان کے خلاف بات کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا چاہیے، اور علماء کرام کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے
जहाँ से उठने वाली आवाज आपको पता है कि वो पूरी कौम को अट्रैक्ट करती है। वहां ना फिर कोई पंजाबी रहता है, ना कोई पख्तून रहता है, ना सराइकी, ना कश्मीरी, कोई नहीं रहता। लेकिन ये होता है कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है उलमा कराम की आवाज के ऊपर। लेकिन जब हम अपने जाती मफादात की खातिर या हम अपने गुस्से की खातिर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की फौज के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर अगर हम कोई गुफ्तगू करते हैं तो वो दिलादारी पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम की दिलादारी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया है। कितने शोहदा है पता है आपको इस जंग के अंदर? पाकिस्तानी फौज तो डेली जंग में है, डेली जंग में है। यहाँ तो 10 दिन की जंग के बाद बड़े बड़े ताकतवर जो मुल्क हैं वो अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। आज 35 साल से 12,000 शोहदा की वारिस है, 12,000 शोहदा की वारिस, 6,000 डिसेबल की वारिस है, गाजियों की वारिस है। ना उसमें कोई पख्तून है, ना कश्मीरी है, ना पंजाबी है, ना बलोच है। ये कौन है जो हमें बलोच, पंजाबी, पख्तूनों में तकसीम करना चाहता है? वो हमारे सियासी मफादात हैं, वो हमारे सियासी मफादात हैं जिनको हासिल करके हम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। वो मेरी पार्टी हो, वो कोई पार्टी हो, वो किसी जगह से हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यही बात मैं अब दोबारा दोहराने जा रहा हूं कि अगर किसी को जरूरत है डबल ट्रिपल सैलरी की, मैं ऑफिस में मौजूद हूं, कल आए यहाँ पे और अपना जवान बच्चा देता जाए। और वो काकड़ शहीद, मेजर अदनान शहीद और मेरे सिपाहियों की बदौलत। और क्या आपको याद है मेजर अजीज भट्टी शहीद? क्या आपको सरवर शहीद जो है वो याद नहीं? महफूज शहीद याद नहीं? ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके सारी जिंदगी के लिए अमर हो गए? तो हमारे शहीद का कोई मुकाबला नहीं, हमारे गाजी का कोई मुकाबला नहीं है। और ना उसकी कोई कीमत है, ना मैं उसकी जूती के बराबर हूं, ना कोई मेरे शहीद की जूती के बराबर है। कोई भी हो इस पाकिस्तान के अंदर मेरी शहीद की जूती के बराबर कोई नहीं है जिसने अपना गरम गरम लहू जो है इस पाकिस्तान की खातिर। ये मेरा ईमान की हद तक बात है। इसके बाद भी अगर हमें परखच्चे भी उड़ा दिए जाएं, हमारे औलाद में से कोई ऐसा काम करे जो हमारी फोर्सेस के खिलाफ जाता है, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे घर से भी कोई, उनके लिए भी यही जुबान है, उनके लिए भी यही है। क्योंकि मैं दुश्मन की साजिश को समझता हूं कि दुश्मन ये चाहता है कि हम इस एटॉमिक वार को जंग के जरिए फतह नहीं कर सकते। तो हम कैसे करें? अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इसमें अफरा तफरी पैदा करें, दहशतगर्दी पैदा करें। आज केपीके के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज बलूचिस्तान के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर, अब मैं कश्मीर की बात भी थोड़ी सी करता जाऊं। अब आप देखिए कश्मीर के अंदर वो क्या लोग थे, चौधरी गुलाम अब्बास, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, वहां पे सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, सरदार सिकंदर हियात, यानी वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भरपूर के पाकिस्तान, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर आ गए और भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए और कश्मीरियत को उजागर किया। क्या उस वक्त का आज का जो कश्मीरी है, जो मेरा भाई है, आज मुझे बताएं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में जाकर तो अरबपति बना है, पाकिस्तान के आईडी कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर वो मौजूद है, पाकिस्तान उसका है, क्योंकि पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। और इन सारे ये म्यार था कश्मीर में लीडरशिप का, ये म्यार था जितने नाम मैंने लिए। अगर ये इंटेलेक्चुअल्स लोग, ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग ये चाहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आज उस एलओसी के ऊपर और एलओसी के दाईं तरफ और बाईं तरफ इतना बड़ा फर्क है, पता है आपको? उधर ना मेरी माँ, ना बहन, ना बेटी की इज्जत महफूज है। आज तो आप यहाँ गालियां भी दे रहे हैं, गंदगी भी बक रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ, बहन, बेटी की इज्जत भी महफूज है। आप अपने बाप से मांगे, अपनी माँ, रियासत माँ जैसी होती है, माँ से मांगे, क्या वालदा से मांगने का क्या तरीकाकार है? बाप से मांगने का क्या तरीकाकार है? और ये भी नहीं हो सकता कि माँ बाप से अगर बच्चा जो है वो चांद मांगे तो माँ बाप चांद ला देंगे। चांद तो नहीं मिल सकेगा। मिल जाती है कुछ चीजें, मिल जाती है माँ बाप से, जितनी हैसियत होती है कुछ नहीं मिल सकती। इसमें माँ बाप का अमीर गरीब ये भी होना बड़ा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अमीर भी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते और गरीब भी नहीं कर सकते, मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते।
اپنے مطالبات کو اس پیرائے میں رہ کر آپ ضرور اپنی ماں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اپنے باپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن کا اعلی کار بن کے آپ کشمیری ہوں, بلوچ ہوں, پختون ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, تو پھر آپ کو نہیں کرنے دیتے. یہ ایک اٹامک بار ہے, یہ بھول جائیں, سب بھول جائیں کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا آپ پروکسی بن کے لوگوں سے اربوں ڈالر لے کر آپ اس کے اوپر آ کر اور حکومت بنانا شروع کر دیں گے. یہ کوئی کسی قسم کی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ جتھوں کی صورت میں ہم کسی کی بات مانیں گے. ریاست جتھوں کی ریاست نہیں ہے, ریاست یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں, کیا یہ مجھے بتا دیا جائے کہ یہ جو فتح ہمیں نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, اور دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے, کیا یہ شہداء کی بدولت نہیں ہے؟ کیا یہ غازیوں کی بدولت نہیں ہے؟ یہ ٹیکس پیئرز کی بدولت ہے. کس نے کہہ دیا ٹیکس پیئر؟ مولانا ٹیکس پیئرز کی بدولت. مولانا ہم نہیں رہ سکتے اس پاکستان کے اندر, ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی, ہمارے جان محفوظ نہیں رہ سکتے, ہمارے مال محفوظ نہیں رہ سکتے, ہماری بڑی بڑی گاڑیاں محفوظ نہیں رہ سکتی, ہمارے بڑے بڑے گھر محفوظ نہیں رہ سکتے. اور سب سے پہلے یہ بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ دہشت گردوں کی زد میں آئیں گے. چھوٹے جو گھر ہیں ان پہ کوئی نہیں جانے لگا. یہ بڑے بڑے گھروں میں آئیں گے, بڑی بڑی فیکٹریوں میں آئیں گے, یہ بڑے بڑے محلات میں آئیں گے جن میں ہم رہتے ہیں. ان محلات میں وہ قابض ہوں گے, وہاں وہ گدے باندھیں, وہاں پہ وہ گھوڑے باندھیں, وہاں پہ وہ کسی کی عزتوں کو پامال کریں, جو مرضی کریں. یہ پھر یہ شتر مہار والی زندگی وہ گزارنے کے لیے یہاں طرفے ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالی یہ جو دشمن کا اسرائیل, ہندوستان اور پلس ہمارے جو اس وقت افغانستان ہے جو اس وقت وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے, ان لوگوں کی جو ہے دہشت گردوں کو ہم انشاءاللہ ان کے منطقی جہاں تک پہنچا کے دم لیں گے. میری آخر میں پھر ایک مرتبہ گزارش ہوگی اپنے تمام ان پاکستانیوں سے کہ, اور خاص طور پہ نوجوانوں سے, کہ یہ شوق میں پھر دہرانے لگا ہوں اور ان کا انجام دیکھ لیں, شام کا, لیبیا کا اور عراق کا. کہ ان نوجوانوں میں بھی کسی نے کہا تھا کہ جی یہ فلاں جو ہے یہ اتنے سال سے 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے, فلاں 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے. کیا اس وقت ملک محفوظ تھا؟ لیبیا مولانا بھی جایا کرتے تھے, لیبیا ہم بھی جایا کرتے تھے. وہ والا لیبیا اور آج والا لیبیا زمین آسمان کا فرق ہے. آج وہاں پہ ہر طرف جو ہے تباہی اور بربادی ہے, آج وہاں پہ بے روزگاری ہے, اور اس وقت کتنے ڈالر ان کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ نکالے. میرا نوجوان چلا جائے, عراق کے ڈالر نکالے, لیبیا کے نکالے, شام کے نکالے, ان کی ترقی نکالے, اور پھر آج کے لیبیا, شام اور عراق کو دیکھیں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر, سارے پاکستانی مل کر اپنے شہداء کے جتنے روایتین ہیں, میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کے جتنے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے پاس ان کے خون کی, جو ہمارے ملک کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنے خوبصورت بچے ہیں جنہوں نے ہمارے اس ملک کے لیے جان دی ہے, وہ ہمارے ساتھ آ کے بات کریں. ہمارے ٹیکس, کوئی ٹیکس نہیں ہے, ہماری قیمت جو قیمت ان پہ خرچ ہوتی ہے اور جو اس کے بدلے میں اپنی جانیں دیتے ہیں. میں ایک بار پھر آخری بات کرتی کہ ایک بال کی قیمت کوئی اپنے کسی غریب سے پوچھے, امیر سے پوچھے, میں عام بند لوگوں کی بات کرتے ہیں, اور اسے کہیں بیٹا, یا اس کی ماں کو کہیں کہ تیرے بیٹے کے 10 بال میں نے نوچنے ہیں, اور غریب ہو ماں, غریب ہو, اس کے پاس کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی نہ ہو, تو میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا. تو کوئی اپنے بچے کے بال کو نہ کھینچنے دے. کہاں وہ کہے کہ جا بیٹا اپنے ہاتھوں سے, اور پھر اس کا یونیفارم جو ہے وہ شہادت والا پوری کا پورا یونیفارم ریسیو کرے, اس کو چومے. کس کی خاطر چومے؟ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے شہداء کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے تھے, یہ وہی اسلامی ریاست کے شہداء ہیں. یہ ریاست اسلامی ہے نا, یہ آپ ہی اسلامی چھوڑیے پاکستان ہے. کمی کوتاہیاں اپنی جگہ موجود ہیں جن کو دور کرنا چاہیے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اپنے شہداء کے اوپر اور غازیوں کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس پیٹی کو سیلری سے تشبیہ دینا بڑا ہی دل دکھا ہے, اور یہ دل دوبارہ نہیں دکھنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ الفاظ ہم نے کئی دفعہ ادا کیے ہیں, کئی دفعہ میرے منہ سے غلط لفظ نکلا ہے, ہم نے یہ ساتھی بھی کہیں بیٹھے ہوئے رائٹ لیفٹ, ان سے کوئی بلا کی معذرت کی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. صاحب نور وزیر ہوں دی فرنٹیئر وائس سے, آپ نے جمعیت علماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کی بات کی,
لیکن اس سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کئی ایسی باتیں کی ہے، پرویز رشید صاحب نے بھی باتیں کی ہے، خواجہ صدر عفیف نے بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ نہال ہاشمی صاحب جو کہ موجودہ گورنر ہے اس نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں پر ہم زمین تنگ کر دیں گے، تو اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کی بات کی کہ ہم اسلام آباد میں بڑے بڑے بنگلوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں محفوظ ہیں، خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ اور پھر بلوچستان کے لوگ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ کیا فوج آئین کی پاسداری کے مطابق اپنا رول ادا کر رہا ہے؟ نہیں کوئی جلدی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کسا کتا سوانا نہیں آنا تھا، مجھے پتا کسی ایک جگہ کے اوپر بتائیں کہ انہوں نے کسی شہید کا کسی غازی کے بارے میں یہ بات کی ہو کہ وہ جو خون دے رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں سے دے رہے ہیں، وہ جو شہید ہے غازی ہے وہ سیلری کی خاطر اپنی جانیں دے رہا ہے. تو میں اسی وقت مذمت نہیں جو چھوڑ کے یہاں سے میں باہر چلا گیا، اس بات کا تو یہ جواب. میں نے پہلے کہا کہ انڈیویجول جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہم نے بھی مار کھائی ہے، لیکن اس ملک کو گالی نہیں دے سکتے. اپنے شہید کے اوپر انگلی نہیں اٹھے. جو بات کی آپ نے کے پی کے کی اور بلوچستان کی، کیا کے پی کے اندر جو پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ جو بلوچستان کے اندر پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں، 1 لاکھ روپے پر پرسن دے رہا ہے بی ایل اے کا، وہ باہر سے آیا ہوا ہے. وہ اسی افغانستان سے اندر انٹر ہوتا ہے اور اوپر کرتا ہے. تو اس کا پہلی جو شیلڈ ہے وہ کون ہے؟ پہلی شیلڈ میرا فوج کا جوان ہے جو شہادت دیتا ہے. 14 اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر 14 جاتے ہیں شہادت کے لیے. اگر وہ شیلڈ بھی ختم کر دی جائے تو آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سارا کچھ محفوظ نہیں رہے گا. اور نہ محفوظ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ادھر بھی جو ابھی تک پشاور میں لوگ محفوظ ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس موجود ہے، گورنر ہاؤس موجود ہے، بڑے بڑے لوگوں کا حیات آباد کے بنگلے محفوظ ہیں، اسی طرح کوئٹہ کے بنگلے محفوظ ہے، کوئٹہ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس محفوظ ہے، کوئٹہ کا گورنر ہاؤس محفوظ ہے. تو وہ محفوظ ان شہادتوں کی بدولت ہے. اگر نکال دیتے ہیں تو چیچڑوں کی طرح وہ بانٹ لیں گے آپ کو. وزیر ریلوے حنیف عباسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.